بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدمت وائس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ وہ اپنے وقت کا ایک معروف شخص تھا۔ اس کے گرد ایک ہجوم رہتا۔ وہ جنہیں دوست سمجھتا تھا، یوں ہی اچھا وقت ختم ہوا، سب غائب ہو گئے۔ سالوں کی دوستیاں گھنٹوں میں بلا دی گئیں، یہاں تک کہ جنہیں وہ سب سے قریبی دوست سمجھتا تھا، انہوں نے کبھی فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ یہی وقت تھا جب اسے گہرے ڈپریشن نے آن گھیرا۔ چند دوست تھے جو اسے ملنے آ جاتے۔ اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی کہانی میں دلچسپی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ میں بھی ان حالات سے گزرا تھا۔ خود کو صحافتی سیاست کے برج کہلانے، کئی سیاسی ہونے ان کی فائنانسنگ پر سیاست کرتے تھے۔ بڑے بڑے فنے خواں گاڑیوں کا پٹرول اور سگریٹ تک وہ خرید کر دیا کرتا، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ ہمارا تعلق دہائیوں پر مشتمل ہے، اکٹھے کام بھی کیا اور سیاست بھی۔ لاہور کے کاروباری شخصیات سے اس کی ذاتی دوستیاں تھیں۔ دوستوں کو اکٹھا کرنا، کھانا کھلانا اس کا شوق ہوا کرتا تھا، مگر جب برا وقت آیا تو سارے پرندے اڑ گئے۔ اس نے کئی دوستوں کو ان کاروباری شخصیات سے ملوایا اور ان دوستوں نے سب سے پہلے اس ہی کی جڑیں کاٹی۔ شاید انہیں خوف تھا کہ اس کی موجودگی میں مقاصد حاصل کرنا ممکن نہیں۔ پھر ہمارا دوست بیماری کا شکار ہو کر کئی سال تک گھر تک محدود ہو گیا۔ ایک انتہائی مخلص اور نیک سیرت دوست نے اس کا کچن چلانے کے لیے اسے ایک نوکری دی۔ یوں اس کا کچن چلتا رہا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنے سارے تعلقات ان پر ظاہر نہ کرائے، مگر اس سادہ لوح بندے کو کیا علم تھا کہ یہی لوگ اسے ان محفلوں میں اجنبی بنا دیں گے جن میں انہیں متعارف کروانے والا وہ تھا۔ ایک ملاقات میں ہماری دیر تک ایک معاملے پر بحث ہوئی تو آخر کار وہ مان گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ میرے لیے وہ بہت خوشی کا دن تھا، کیونکہ جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ساتھ رہ جائے تو اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دوست کو اپنی قربت سے نوازنے کے لیے لوگوں سے دور کر دیا۔ وہ جوں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتا گیا، اس کا ڈپریشن کنٹرول ہوتا چلا گیا۔ انسان ہے، کبھی کبھار گلہ کرتا ہے، مگر منیر نیازی کی طرح اس نے بھی ایک ڈیفنس میکانزم قائم کر رکھا ہے۔ جب بھی ذہنی دباؤ پڑتا تو وہ خود کو ایک خول میں بند کر لیتا، ایسا خول جس میں زمان و مکان کی قید رہتی ہے، نہ ہی کسی منافق کی منافقت اثر انداز ہوتی۔ چند روز پہلے رات 2 بجے کے قریب آ گیا۔ ہم دونوں قریبی مسجد میں جا بیٹھے کہ جتنا سکون اللہ کے گھر میں ملتا وہ کسی بڑے سے بڑے محل میں بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس نے بتایا کہ رمضان کے علاوہ بھی اس کی راتیں اپنے رب سے باتیں کرتے گزرتی ہیں۔ کہنے لگا، میں ہر رات اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو سب خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال نہیں تو میں کیا صدقہ کروں؟ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا کہ جس نے مجھے بے عزت کیا، ذلیل کیا، حقیر جانا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتے ہوئے انہیں معاف کرتا ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ میرے رب کا پیغام ہے، تیرا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اس مفہوم نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ ہم کتنی کدورتیں، نفرتیں اور حسد پال کر زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں اپنے دوست کا ممنون ہوں کہ اس رات کے بعد میں نے بھی اسے معمول بنا لیا کہ سونے سے پہلے کم از کم ایک بار اس عمل کو دہراتا ہوں۔ چونکہ ہم انسان ہیں، دل میں دوبارہ غبار آ جاتا ہے تو پھر اس کو دھو لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دل کو دن رات دھویا کرو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پرورش پائی تھی۔
انہیں دن رات دل کو دھونے کی نصیحت فرمائی گئی۔ ہم نے تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ کچھ اپنوں کے دیے زخم بلائی نہیں بھولتے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں بھی معاف کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائیں۔ باقی یہ 4 دن کی زندگی تو محض ایک امتحان گاہ ہے۔ بیوقوف ہیں جو مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ تو رب العزت محشر کے روز فرمائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون رہا۔ آپ اپنے گرد نگاہ دوڑائیں، آپ کو اکثریت ایسے بیوقوفوں کی ملے گی جو دنیا کے مال و متاع کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک خود کو دین سے جوڑا ہوا ہے، انہیں دقیانوسی، دیوانے، جبکہ فراڈ، دھوکہ دہی، رشوت، یہاں تک کہ کبھی ترین ذرائع سے پیسہ کمانے والوں کو سمارٹ کہتے ہیں۔ زندگی میں معمول بنا لیں کہ سونے سے پہلے آخری اور صبح جاگنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنے دل کو دھوئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، وہ بڑا کریم ہے۔ استغفار کے لیے کوئی بھی دعا کسی بھی زبان سے مانگی جا سکتی ہے، مگر ایک دعا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 118 میں ان الفاظ میں بیان فرمائی: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ: اور کہو کہ اے میرے رب، تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ شکریہ۔